السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بالکل اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ ایک مہمان کی حیثیت سے یہ مہینہ آتا ہے مسلمان کے پاس اور ایک مہمان کی حیثیت سے چلا جاتا ہے۔ اور تعبیر بھی کچھ ایسی ہی اختیار کرتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی اس مہینے کا ہم نے کیا اکرام کیا، اس مہینے کی ہم نے کیا قدر کی۔ جو اعمال اس میں انجام دیے جاتے ہیں اس کو آدمی تعبیر کرتا ہے اس مبارک مہینے کے اکرام سے۔ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ گرمیاں ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوگا، رمضان کیسے گزرے گا، لیکن گزر گیا۔ تراویح کیسی پڑھی جائے گی اتنے لمبے دنوں میں، چھوٹی راتوں میں، لیکن پڑھنے والوں نے پڑھ لی۔ ہوتا یہی ہے میرے دوستوں کہ جنہوں نے قدر کر لی اور اس میں روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھی، پابندیاں کر لیں، ان پر سے بھی وقت نکل گیا اور کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں رہ رہا کہ کیا تکلیف ہوئی تھی۔ تو جن لوگوں نے قدر نہیں کی، وقت کو ضائع کر دیا، ان کو بھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا ہوا۔ تو یہ چیز ہے اس دنیا کے اندر اثر محسوس کرنے کی۔ یہاں نہ بندگی کی تلخی اور تکلیف یاد رہنے والی ہے، نہ غفلت کا مزہ اور لذت وہ یاد رہنے والی ہے۔ یہ دونوں ایک دم ایسے ہو جاتے ہیں کہ نسیم منسی آدمی بھول جاتا ہے، پتہ بھی نہیں رہتا اس کو کہ کیا ہوا۔ اب جس نے قدر کر لی اس کے مزے آ گئے، چونکہ نہ یاد اس کو ہے نہ یاد اس کو ہے۔ مزے تو اس کے ہے جس نے قدر کر لی، ٹائم تو نکل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹائم اس کا سیو ہو گیا اللہ پاک کے پاس، اس نے اس کی حفاظت کر لی، بچا لیا اس نے۔ آتا ہے نا کتابوں میں کہ وقت ایک ایسی تلوار ہے کہ یا تو تجھے مار دے گا یا تو اس کو مار دے، یا تو استعمال کر کے اپنے لیے بنا لے، یا وہ تجھ پر وار کر کے تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر نقصان والی کوئی بات ہو گئی ہے تو وہ تو نقصان کر کے نکل گیا، آگے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ ساری زندگی کی بندگی میں یہی اصول ضابطے ہیں میرے دوستوں۔ یہاں نہ لذتیں یاد رہتی ہیں، نہ یہاں تکلیفیں یاد رہتی ہیں۔ یہاں کی ہر چیز میں عارضی پن ہے، ٹیمپرری پن ہے، ٹیمپرری ہے، عارضی ہے بالکل۔ عزت بھی عارضی، ذلت بھی عارضی، فقر بھی عارضی، مالداری بھی عارضی، لذت بھی عارضی، تکلیف بھی عارضی۔ چار آدمیوں میں اپنی حیثیت کا اور امیج کا بننا وہ بھی عارضی، متاثر ہونا وہ بھی عارضی۔ اس عارضی دنیا میں اور عارضی حالات میں، احوال ہیں یہ، عارضی احوال میں اور حالات میں میرے دوستو مستقل کی فکر ہونی چاہیے۔ بس عارضی چیز میں مستقل کی فکر ہو۔ غنا اصل وہ ہے جس کے بعد میں پھر کبھی فقر نہ آئے، مالداری اصلی وہ ہے جس کے بعد میں محتاجگی نہ آئے۔ اور اس دنیا میں تو قدم قدم پہ محتاجگی لگی ہوئی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی غنی ہو، تو کہاں کا غنی ہے وہ؟ عزت وہ ہے جس کے بعد میں کبھی ذلت نہ آئے۔ بے شمار مراحل اور عقبات پڑے ہوئے ہیں آدمی کی آخری زندگی میں۔ اس دنیا کے بعد جو مواقف ہیں، مواقف حشر جن کو خاص طور پر کہتے ہیں،
تو اتنے سخت مراحل ہیں کہ وہاں پہ کیا عزت، یعنی اس دنیا کی عزت کا کیا وہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جو بار بار آتا ہے نا کہ اللہ تخزنا یوم القیامہ، یا اللہ قیامت کے دن ذلیل مت کیجیے، قیامت کے دن ذلیل مت کیجیے. وجہ اس کی وہی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہاں کوئی بات خدا نہ خاصا ذلت کی آ گئی سامنے تو وہ واقعتاً ذلیل ہونے کا دن ہوتا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن اللہ پاک تمہیں جمع کرے گا وہ تمہارے اونچ نیچ کا دن ہے. اصل میں کون اونچا ہے کون نیچا ہے، کون حیثیت والا ہے کون بے حیثیت والا ہے، کون عزیز ہے کون ذلیل ہے کمینہ ہے، اور سب کے سامنے بے حیثیت ہو جائے گا. اور وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے یوم تبلی السرائر، جس دن بھید کھولے جائیں گے. وہ بھیدوں کے کھولے جانے کا دن ہے. اس دن ذلیل نہیں ہونا، آپ اندازہ کیجئے. ہر آدمی کے ساتھ بے شمار بھید ہیں، بے شمار اس کی ایسی پرائیویٹ باتیں ہیں کہ دوسروں کے سامنے آنے کو وہ پسند نہیں کرتا. بعضی چیزیں تو خالی پسند نہیں ہونے کی ہے، اور بعضی چیزیں بالکل بے حیثیت ہو جانے کی ہیں، اور بعضی چیزیں بے حیثیت ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے عذاب میں گرفتار ہونے کی ہیں. وہ دن سامنے. تو یہ دنیا کی عزت کے بعد میں اگر آخرت کے عقبات میں کوئی دشواری پیش آتی ہے، کاہے کی عزت؟ اور جو بڑی عزت والے دنیا میں رہ کے گئے، کس کی کیا باقی ہے آج؟ ان کی قبروں پہ حسرتیں لوٹ رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. پرانے رؤساء کے، نوابوں کے بہت سے ایسے مزارات ہیں، گدھے لوٹتے رہتے ہیں. لوگ طہارت خانے بنائے ہوئے ہیں، اس کو باتھ روم بنائے ہوئے ہیں. کھنڈرات کو آدمی دیکھے تو عبرت حاصل ہوتی ہے. اولم یسیروا فی الارض، سفر نہیں کرتے زمین میں، چل پھر کے نہیں دیکھتے کہ کیا انجام ہوا تم سے پہلے لوگوں کا. ایک دنیاوی انجام ہوتا ہے اور ایک اخروی انجام ہوتا ہے، دونوں سامنے آ جاتے ہیں. تو کیا کسی کی بادشاہت نے اس کو کیا نفع دیا، کسی کی نوابی نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا، کسی کی حکومت نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا، کیا عزت ملی اس کو؟ تو یہاں کی عزت انتہائی عارضی ہے، یہاں کی ذلت عارضی ہے. لوگوں کے درمیان میں عزیز ہونے اور ذلیل ہونے کا خیال نکال دینا. اور اتنی عارضی ہے میرے دوستوں کہ دنیا میں ذلت اور عزت دوسرے کے خیال پر، اس کے مائنڈ پر ڈیپینڈ ہے. آپ کی اپنی کچھ نہیں ہوتی. میں عزت والے کا مطلب کیا، آپ عزت والے کا مطلب کیا؟ یہ ہے کہ دوسرے کے دماغ میں یہ آئے کہ آپ اچھے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے مائنڈ میں آنا. دوسرے کے دماغ میں یہ خیال آنا کہ فلاں اچھا ہے، یہ عزت کہلاتی ہے. خیالی چیزیں دوسرے کے خیال پر ڈیپینڈ ہے. وہ اپنا مائنڈ کچھ بھی چینج کر لے. یہاں تو گھنٹے گھنٹے کو لوگ مائنڈ چینج کرتے رہتے نا. آئی چینج مائی مائنڈ. ارے ایک رواج ہے یہاں پہ، کمپیوٹر خریدا واپس کر دیا، کیا بولے تو یہی جواب. باقی کوئی کپڑے خریدے واپس کر دیے، کیا یہی جواب. گاڑی خریدی واپس کر دی، یہی جواب. میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا. اور دوسروں کے مائنڈ پر عزت ہے. عزت کی تعریف بھی دنیا میں یہ ہے. ذلت کا بھی یہی حساب ہے. اچانک بیٹھے بیٹھے سب نے کہا یہ بڑا خراب آدمی، خراب ہو گئے لوگ. اپنی جگہ پہ آپ کتنے ہی دھبے داغ سے پاک صاف ہوں، کسی نے کچھ لگا دیا، تکا لگا دیا، دشمنی میں کوئی مخالفت میں شوشہ اس کو کوئی مل گیا. شوشہ حقیقی نہیں ہوتا. شوشہ یہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے یہ ایگزٹ جا سکتی ہے، اور یہاں سے یہ تیر جا کے لگ سکتا ہے فلاں کے مخالفت میں. بس ہو گئی بات، چلا دی کسی نے بات، ہو گئی بات. ایسے قصے ہوتے رہتے ہیں. دنیا دوسرے لوگوں کے خیال پر ذلت ہے، دوسرے لوگوں کے خیال پر عزت ہے. 40 سال سے جو آدمی حکومت کر رہا تھا ان کے درمیان میں معزز تھا، اچانک جو ہے نا مائنڈ چینج کر لیا لوگوں نے، یہ کرا دیا لوگوں نے، یہ کر لیا لوگوں نے. جو بھی ہوا ہو تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے. وہ جس دن رات کھلیں گے تب کتنا بے عزت ہو گئے. بادشاہ وقت میں بے عزت ہو کے پھر رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، پکڑا جا رہا ہے، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، مقدمے چل رہے ہیں، کسی پہ پھانسی ہے، کسی کو پھانسی کا انتظار ہے. یہ چکر چل رہے ہیں. کیا عزت ہے دنیا کی اور کیا ذلت ہے دنیا کی؟ تو کیا لذت ہے دنیا کی؟
مزے کا ہے کہ مزے؟ کون سا مزہ یاد ہے؟ خیالی چیز ہے، بس وقتی چیز ہے، خیالی چیز ہے. لذتیں سب ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے. تکلیفیں کیسی کیسی تکلیفیں آدمی کو آتی ہیں، اور عموماً ہر سال آتی ہیں کسی نہ کسی لائن سے. کیونکہ اللہ پاک نے مشرکین مکہ سے خطاب کر کے قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ان کو عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم ہر سال ان کو 1 یا 2 مرتبہ جھٹکا دیتے ہیں، 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. مرتن اور مرتين، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہم اس کو جھٹکا دیتے ہیں. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر بھی توبہ نہیں کر رہے، پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کر رہے. ہر سال 1-2 جھٹکے پڑ جاتے ہیں، مال میں پڑ گیا، کاروبار میں پڑ گیا، عزت میں پڑ گیا، صحت میں پڑ گیا. بیٹھے بیٹھے اچانک ایسا مخوف اور ڈرانے والی بیماری کا احساس ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں اس جیئیں گے بھی کہ مریں گے، اور کون سی بیماری ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیا ہوگا نہیں معلوم. پھر جب بعد میں جا کے کوئی بات سامنے آتی ہے تو تھوڑی بہت تسلی ہوتی ہے. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، کیا لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں، پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، مگر یاد پھر بھی کسی کو نہیں رہتا ہے. نہ تکلیف یاد رہنے والی ہے. کتنی مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ یار میں تو بس موت کے منہ میں سے نکلا ہوں، اتنی تکلیف تھی کہ اس وقت یہ گمان تھا شاید میں مر جاؤں گا. پیٹ کے درد میں، بیماری میں، بخار میں، حادثات میں، کہیں کتنی مرتبہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ میں بس مرتے مرتے بچ گیا. وہ اخلاقیات کی کتابیں نا، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تو کہتا ہے کہ میں مرتے مرتے بچ گیا، لیکن آخر بچتے بچتے مرے گا ہی، چھٹے گا کون؟ کب تک بچے گا کوئی آدمی؟ کب تک بچے گا؟ بچتے بچتے مرے گا. تو عزت بھی عارضی، ذلت بھی عارضی، لذت بھی عارضی، تکلیف بھی عارضی، مجاہدہ بھی عارضی، پابندی بھی عارضی، اور آزادی بھی عارضی. اپنے نفس و خواہش کے مطابق اپنے آپ کو چھوڑ دیا، وہ بھی عارضی ہے. اور سب سے زیادہ خسیس اور ذلیل غلامی نفس کی غلامی لکھی ہے اللہ والوں نے. اولیاء اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل غلامی جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ نفس کی غلامی ہے. یہود کی غلامی سے بدتر، نصارہ کی غلامی سے بدتر، ہنود کی غلامی سے بدتر، کفار کی غلامی سے بدتر، ملحدین کی غلامی سے بدتر، زنادقہ کی غلامی سے بدتر. زنادقہ کہتے ہیں، بس زنادقہ کی تعریف سمجھنے کے لیے اس زمانے کے مسلم ملکوں کے حکمراں ہیں، یہ سب زندیق ہوتے ہیں. خواہ مخواہ ان کی غلامی رہتی ہے آدمی پر، اور کچھ بھی نہیں رہتا. نہ وہ خود خدا کی بندگی کرتے، نہ دوسروں کو بندگی کرنے دیتے. اسی کا نام زندقہ ہوتا ہے. تو ان کی غلامی سے بدتر نفسی کی غلامی ہے. یہ آزادی نہیں ہوتی ہم جس کو آزادی سمجھتے ہیں. جب اس آزادی کا مواخذہ اور پکڑ ہوگی تب پتہ چلے گا کہ یا اللہ یہ کی کیا مصیبت تھی. اسی لیے صوفیہ کے پاس ایک اصطلاح ہے، حر، آزاد. حر ان کے پاس اس کو کہتے ہیں کہ جو نفس کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہوں. اور نفس کی غلامی میں ہوتا یہ ہے کہ نفس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماننے والا نہیں. نفس کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماننے والا نہیں. یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو میرے دوستو تھوڑے دن اب رہ گئے، 2-3 دن قدر کر لینا ہے اس کی. آج تو پھر شب قدر بھی ہے معروف اور متعارف طریقے کی. حقیقی شب قدر تو اللہ پاک کو ہی معلوم ہے کہ کون سی رات میں آئے گی، لیکن معروف یہی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے. ہر شب قدر ہے، ہر رات شب قدر ہے رمضان المبارک کی. تو مالکیہ کے نزدیک اور حنابلہ میں سے بعض علماء کے نزدیک شب جمعہ رمضان کا شب قدر سے افضل ہوتا ہے. ہر شب قدر ہے، قدر کر لے آدمی. اگر آدمی کو صحیح فکر ہو جائے تو بقیہ جو 2-3 دن رہ گئے اس میں اتنا کما لے گا کہ لوگوں نے پورے مہینے میں نہیں کمایا ہو. بعض مرتبہ سیل ایسی ہوتی ہے کاروبار میں کہ 1-2 دن میں ایسی نکل جاتی ہے کہ پورے مہینے بھر کا کسر نکل جاتا ہے. اس میں کام کرنے والوں کے لیے موقع ہے.
قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن سننے والوں کے لیے. آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر بھی ماشاءاللہ 8 پارے پڑھے جا رہے ہیں 4 دن کے لیے تراویح میں، تاکہ جنہوں نے قرآن جن کا چھوٹ گیا وہ، یا جن کو شوق ہے وہ، یا جو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں مل رہا، وہ سن لیں. کہ چکل 11 پارے ہوئے تراویح میں. یہاں پہ ایک علم ترا کی تراویح، ایک قرآن شریف کی تراویح 4 دن میں تراویح میں. چونکہ تہجد بھی نہیں ہے ہمارے پاس، قیام اللیل نہیں ہے فقہ حنفی میں. تراویح کے علاوہ دوسری جماعت سے نماز پڑھنا فقہ حنفی میں نہیں ہے. اس لیے اگر لمبی نماز پڑھنا ہے تو تراویح میں ہی پڑھو. وہ رات ہے، اس کے بعد کی رات ہے، پھر اس کے بعد 29ویں شب ہے، عید کی شب ہے. میرے دوستوں راتوں کے اعتبار سے ہر رات اب جو آنے والی ہے وہ قیمتی ہے، اور ہر دن جو ہے وہ قیمتی ہے. جیسے وہ وقت نکل گیا، یہ بھی میرے دوستوں انشاءاللہ نکل جائے گا عافیت کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے دوستوں رمضان کتنا بھاری سمجھا جا رہا تھا، شروع میں ڈر ہو رہا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی، بیمار پریشان ہو رہے تھے. کتنے لوگ ہیں ذرا ذرا سی بیماری میں روزے نہیں رکھ پائے، کتنے لوگوں نے ہمت کر لی. بہت سے لوگوں کو یہ بھی ذہن میں ہے کہ جو ڈائبٹک ہوتا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. ایسی تو کوئی بات دیکھنے میں آئی نہیں. ہر کھانے کے ساتھ ایک شاٹ لیتا ہوں اور 24 گھنٹے والا الگ لیتا ہوں، روزہ ہی رہا الحمدللہ تعالیٰ، کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا. صرف یہ ہے کہ عصر کے وقت 4 بجے کے وقت سے نقاہت ہو جاتی ہے، کوئی آدمی بات کرنے کو آئے تو چڑ آتی ہے، بس غصہ آتا ہے، یار چھوڑو ہمیں ہمارے حال پہ. رکھے جا سکے، ہمت کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ روزہ رکھ کے دیکھیں، کام نہیں چلا، کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو توڑ دیں، چونکہ ان پہ کفارہ نہیں ہوگا. لیکن بے ہمتی کیوں کرنا؟ بے ہمتی کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی بیماریاں تھوڑی ہیں جس میں بے ہمتی دکھائی جائے. لانگ لائف ہے یہ. ایک صاحب کہنے کہ آپ کی شوگر کیسی ہے؟ میں نے کہا بھائی شوگر جو ہے وہ فیمیل ہے، ہر فیمیل جیسی رہتی ویسی ہے. کیسی ہے بولتے نا، کیسا ہے نہیں بولتے. آپ کی شوگر کیسا ہے نہیں بولتے، کیسی ہے بولتے. مطلب یہ ہے کہ مؤنث ہے، وہ تو رہتا ہے سلسلہ زندگی بھر کا ہے. ہمت کرنی چاہیے، ہمت سے اللہ پاک آسانی فرما دیتے ہیں. تو یہ بیماریاں ہیں کام کی وجہ سے ہے، اور دوسرے عوارضات کی وجہ سے. خواتین کو دیکھا چھوٹے چھوٹے آزار میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں. روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، شریعت سختی نہیں کرتی، لیکن ہمت بھی کوئی چیز ہے، یہ بتلانا چاہتا ہوں میں. عظیمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پختگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پریگنینسی ہے، روزے نہیں رکھ رہے، بھائی روزے رکھیں گے تو بچے پر کتنے نورانی اثرات پڑیں گے. دودھ پلا رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، اگر روزے رکھیں گے تو بچے پر کتنے خوشگوار اثرات پڑیں گے. ٹھیک ہے، اگر نہ رکھنا چاہے تو شریعت سختی بھی نہیں کرتی، کیونکہ ہر ایک کی کنڈیشن الگ الگ ہیں، حالات الگ الگ ہیں. نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو، ٹھیک ہے بعد میں رکھ لو. مسافر ہے، ذرا ذرا سے سفر کے اوپر چھوڑ دیا، اور سفر کون سا ہے؟ کوئی ضروری سفر نہیں، بس تیسے طبیعت چاہ رہی تھی کہ ذرا گھوم آؤں اس لیے جا رہا ہوں. تو بھائی رمضان کے مبارک مہینے میں ایسے ہی جا رہا ہوں جو کہ سفر کرنا، پھر اس میں روزہ چھوڑ دینا، کون سی عقل مندی. بہرحال میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ ہمیں مبارک عطا فرمایا، ہم سے تو کوئی اس کی قدر نہیں ہو سکی، استغفار کرنا ہے. اب دیکھو یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، اس کا جمعۃ الوداع مشہور ہے ہمارے پاس. ہمارے یہاں اپنے پرانے ہندوستان پاکستان کے علاقوں میں تو خطیب ایسا بیان کرتا ہے جمعۃ الوداع میں کہ اس کو رلانا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ نہیں رلایا ہوئے کیا آیا آپ نے جمعۃ الوداع میں کیا تقریر کی، کچھ بھی نہیں ہوا، بولے لوگوں کو کم از کم کچھ تو بات بول کے رلاتے. اب آج کل بولنے والے کا بھی دل اتنا سخت ہے، سننے والوں کا بھی کہ کوئی رونے کو بھی تیار نہیں ہوتا. اگر آپ بولیں گے یا جمعۃ الوداع، یا الوداع، الوداع شہر رمضان، الوداع، وہ ہمارے خطیب صاحب بہت پکارتے، تقریباً 20-25 مرتبہ پکارتے الوداع شہر رمضان، الوداع بول کے. وہ بالکل مراسی جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں، میراثی شیعوں کے، وہ رلانے کی کوشش کرتے، تو وہی سے قصہ ہو جاتا ہے. کچھ بھی ہو نہ ہو بھائی، وہ چاہتے ہیں کہ روئے کسی طرح سے. وہ بھی پٹھانوں کا حساب ہو جاتا ہے. وہ پٹھان جو ہے انہوں نے محرم میں بیانات رہا دی. اور وہ جو لوگ تقریر کر رہے ہیں تو ویسے ہی کر رہے ہیں کہ شہادت کے واقعات تو سنا رہے ہیں، مگر آدمی کے اوپر کیفیت ایک موقع سے آیا کرتی ہے، ہر وقت نہیں آتی، چاہے کتنا ہی صدمے کا وقت ہو، موقع واقعہ ہو، وہ کسی کو رونا ہی نہیں آ رہا. اور اس نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا کہ میں نے اتنی بڑی بڑی مجلسیں کروائی، پیسے خرچ کیے، کوئی رویا نہیں، اور ایسے ایسے واعظوں کو بلایا. وہ ہمارے حنیف چودھری جو ہے لطیفے والے ہیں نا، وہ سناتے ہیں ایسی چیزیں، انہوں نے سنایا مجھے. وہ سب نا وہ اس کی بے عزتی ہوئی، کہنے کہ میں نے اتنے ہزاروں خرچ کیے لیکن کسی نے رلایا نہیں مجلس میں شہادت حسین کے واقعے میں. تو ایک مولانا صاحب آئے، کہنے لگے 5,000 روپے لوں گا اور 5 منٹ بیان کروں گا اور رلانے کی ذمہ داری میری.
اگر روئے نہیں سامعین تو میں وہ پیسے واپس کر دوں گا. میں نے کہا یار 5,000 کا تو 10,000 لے لیں, مگر میری ناک کا مسئلہ ہو گیا, خاندان میں میری بے عزتی ہو رہی ہے. تو اب جناب والا وہ کھڑا ہو گیا, اس کے کھڑے ہو کے کہنے لگا خوچا ایک بات بتاؤ, اگر تمہیں ایک دن نسوار نہ ملے تو کیا حال ہوگا؟ کہنے لگے ہمارا تو برا حال ہو جائے گا, ہم سے برداشت نہیں ہوگا. کہنے لگے اگر 2 دن نہ ملے تھے, کہنے لگے 2 دن نہ ملے تو ہم تو لڑنے مرنے پر آ جائیں گے. کہنے لگے خوچا اگر 3 دن تمہیں نسوار نہ ملے, کہنے لگے 3 دن اگر نہ ملے تو ہم تو اسلحہ لے کے باہر آ جائیں گے, کسی کو چھوڑیں گے نہیں, نہ خود زندہ رہیں گے نہ دوسروں کو زندہ. کہنے لگے امام حسین کو 10 دن نسوار نہیں ملی تھی, لوگوں نے شروع کر دی, امام حسین کو نسوار پہ لگا دیا. اور کہنے لگے ان کو 10 دن نسوار نہیں ملی تھی, وہ رو کسی طریقے سے, وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا. اس نے 5,000 بنائے اور چلتا بنا. یہ سب تکلفات کی دنیا ہوتی ہے میرے دوستو. اصل فیلنگ قلب کی فیلنگ ہے, دل کی فیلنگ ہے کہ آدمی کا ضمیر زندہ ہو, آدمی کا دل زندہ ہو, اس کے احساسات صحیح ہو, اس کو سوچنے کی عادت ہو, اس کو فکر کرنے کی عادت ہو, اس کو انجام, اس کے پاس انجام بینی ہو, نتیجے کو سوچنا, انجام کو دیکھنا, یہ کیفیت ہو. اور دنیا میں میرے دوستو ہمارا فہم جو بگڑا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنا انجام کے معنی بھی غلط سمجھ لی. ہمارے یہاں انجام کا مطلب ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی زندگی کے آخری دن, وظیفہ ہے, ریٹائرمنٹ ہے, اس کے بعد کا ٹائم, جب ہاتھ پیر میں کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے اس وقت کا ٹائم. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنے انجام کی فکر کرو ذرا. انجام یہ ہے میرے دوستو کہ اصل مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے, اس کے جو اوقات ہیں, اس کا جو ٹائم ہے, جو حقیقی ہے, آنے والا ہے, ہوگا. قرآن پاک میں سینکڑوں جگہوں پر اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اور سمجھایا, سنوایا, پڑھوایا کہ اصل ایک زندگی ہے جو اس دنیا کے بعد میں آنے والی ہے, اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. وہ ہے اس کو سامنے رکھ کر جینا آ جائے. تو یہ مبارک مہینہ رمضان کا اس مقصد کے لیے آتا ہے میرے دوستو. تو جو تراویح ہے وہ بھی اس کی بھی قدر ہو جائے 2-3 دن میں, جو روزے ہیں ان کی بھی صحیح قدر ہو جائے ان 2-3 دنوں میں, صدقات و خیرات میں حصہ لے لیں. صدقہ فطر تو واجب ہوتا ہی ہے ہر آدمی پر, اس کی اپنی طرف سے بھی, اس کے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی. مرد اور عورت دونوں الگ الگ اپنے اپنے ذمہ دار ہوتے ہیں, لیکن اگر دے دے آدمی تو دے سکتا ہے, لیکن آدمی اور اس کے بچے وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. صدقہ فطر کی مقدار اصلاً جو ہے نا وہ $6 ہے بس, اور شریعت کی طرف سے جتنی ہو رہی ہے نا اتنی ہی بتانا. ارے $6 کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کسی نے 15 لگائے ہوئے ہیں, آپ حیرت کریں گے کسی نے $250 بھی لگائے ہوئے ہیں. کہنے گے یار امت کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم $15 $10 مانگیں گے. بندے خدا کے اللہ پاک کے حکموں میں ایسی چیزیں نہیں چلائی جاتی, دینا ہے. اور ایک صاحب نے کیا کہا, ایک صاحب نے کہا کہ صاحب ہم نے ایسا رکھا ہے کہ کم سے کم 6 ہے اور زیادہ سے زیادہ 30 ہے. انہوں نے وہ اعلان کیا اپنے مسجد میں, کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 30. میں نے کہا بھائی زیادہ سے زیادہ 30 کیوں, 30,000 کیوں نہیں؟ زیادہ کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں, اور آپ کے اوپر نہیں ہے وہ چیز, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ زیادہ دے دیں تو دے دیں, کون منع کرتا ہے؟ اللہ کے لیے آپ پوری دولت لٹا دے سکتے ہیں. مگر شریعت کی جو آسانی ہے وہ پتہ چلے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیے کتنے آسان دیے. $6 کیا ہے, اتنا بڑا فرض ادا ہوتا ہے. پورے رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی رہ گئی ہے اللہ پاک اس کو اس سے معاف کرتا ہے. یہ $6 ہے خالی, یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. زکوٰۃ صرف $2.5 ہوتی 100 میں. کیوں؟ یہی بتانا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے مال میں جو دوسروں کا حق رکھا کتنا اس میں بیلنس ہے, کتنا اعتدال ہے, کتنی رعایت ہے تمہاری, کہ تمہارا حق اس میں سے 97.5% ہے, دوسروں کا جو ہے نا وہ 2.5% ہے. کتنی آسانی ہے ایک مسلمان کو سمجھے گا, اللہ پاک نے اتنی آسانی دی ہے, مرضی ہے جاتی میں جو چاہے کرو. تو صدقہ فطر جو ہے وہ اصل تو واجب ہوتا ہے عید کے دن ہی, لیکن اگر پہلے دے دیں تاکہ غریبوں تک پہلے پہنچ جائے تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. عجیب ہے اس کا, صبح صادق سے وہ واجب ہوتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا ہو جانا چاہیے, اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے. ادا تو پھر بھی ہوتا ہے اس کے بعد بھی, لیکن اس کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے. لیکن اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر پہلے کوئی آدمی ادا کر دے تو ٹھیک ہے. تو جتنے انتظامات والے ہیں, زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے, تھوڑا سا محتاط انداز میں پہنچے. یہ صدقات واجبہ میں سے ان کے خرچ کرنے کا خاص انداز ہے.
یہ مسجدوں پہ نہیں لگ سکتے، یہ اسکولوں پہ نہیں لگ سکتے، یہ پیسے جو ہے دواخانوں پہ نہیں لگ سکتے، رفاہ عام کے کاموں میں نہیں لگ سکتے، لٹریچر چھاپنے میں نہیں لگ سکتے. زکوٰۃ اور یہ اگر ہم نے دے دیا ایسے آرگنائزیشنز کو تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ان کی چاندنی ہو جاتی، ان کی چاندنی ہو جاتی ہے، وہ تو لوٹ لیا آپ کو. زکوٰۃ مسلمان کی تبادلہ ہوتی ہے جب وہ مستحق کے ہاتھ میں جائے، وہ مالک بنے. مسجد میں آپ نے لگا دیا تو مسجد میں کون مالک بنا آپ کی زکوٰۃ کا؟ ابھی ہم ایک جگہ گئے ہوئے تھے تو وہاں بستی کے ڈاکٹروں نے مل کے زکوٰۃ کے پیسے جمع کر کے مسجد بنا لی. وہ خود ہی بول رہے تھے کہ ہم تو زکوٰۃ سے بنائے مسجد اور زکوٰۃ سے پیڈ کر رہے ہیں، پے کرتے جا رہے ہیں. اور 2-4-5 زکوٰۃ چھوٹی سی بستی ہے، اس میں ڈاکٹر لوگ ہیں، اسے ٹائم نہیں نکلتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اعلان کرنا ہے؟ ایک اعلان سن لیں.